دجال کافی عرصے تک پردے کے پیچھے رہتے ہوئے دنیا کی طاقت اور پاور کو اپنے لیے جمع کرتا رہے گا۔ یہ اسی وقت منظر عام پر آئے گا جب اس کے لیے کام کی بنیادیں اور عمارت بن چکی ہوگی۔ وہ انتہائی دھیان سے اپنا کام ترتیب دے رہا ہے، اور وہ ممالک جن کے خلاف وہ کام کرے گا، بے خبری سے وہی ممالک اس کے جال میں پھنس جائیں۔ دجال پردے کے پیچھے رہتے ہوئے دنیا کے داغے ہلا رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے ابھی ظاہر نہیں کیا۔ وہ ایک انتظار کرتی ہوئی مکڑی کی طرح ہے، دنیا کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی چال چلے گا۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ ایک ملک کی سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طاقت میں آ جائے گا۔ یہ بات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ وہ اس ملک کا بندہ نہیں۔ جس بھی ملک کی کمزوری اس کے سامنے ظاہر ہوگی، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا حکمران بن جائے گا، اور اس ملک میں وہ صرف قانون کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ جس ملک میں قبضہ کرنے کی خواہش ہوگی، وہاں کے باغیوں کو ہوا دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے متعلق ایسی حیرت انگیز معلومات دریافت کریں گے جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی، زمین اناج اگا دے گی، اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ زیادہ تر لوگ اس کو ہاں میں جواب دیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکل میں نمودار ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ نتیجہ، بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے خواب میں خود کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا۔ میں نے ایک گندمی رنگ کا آدمی دیکھا، اتنا حسین کہ تم نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی ایسی چمک تھی کہ تم نے اتنی حسین زلفیں کسی کی نہیں دیکھی ہوں گی، کہ اتنی خوبصورت ترین چمک جو تم دیکھ سکو۔ اس کی زلفیں انتہائی خوبصورت تھیں، جن میں اس نے کنگھی کی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دو آدمیوں پر ٹیک لگائے یا ان کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ مسیح ابن مریم ہے، مطلب حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ پھر اچانک میں نے سخت گنگریالے بالوں والا ایک شخص دیکھا، دائیں آنکھ سے کانا، گویا وہ پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے چپے اور کونے کونے پر جائے گا۔ تمام اسلام کے دشمن اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے، اس کو پوری سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا، مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے وہاں نہیں گھس پائے گا، اس لیے نامراد اور ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 7 فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہاں سے بھی وہ نا امید ہو کر واپس لوٹ جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ درخت آواز لگائیں گے کہ اے اللہ کی روح، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے۔ جیسا کہ میرے ہم عزیز دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا اب انہیں بس یہی انتظار ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے آ جائیں، یا قیامت کے وقوع پر بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں؟ جان لو کہ جب ایسی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، پھر ایسے شخص کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بلائی نہ کمائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 علامات اگر ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کام نہیں ہوگا کہ کوئی شخص ایمان لے کر آئے۔ پہلی علامت مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا، دوسری علامت دجال کا ظہور ہونا، اور تیسری علامت دابۃ الارض کا نکلنا، مطلب زمین کے جانور کا نمودار ہونا۔ دجال کا فتنہ وہ عظیم فتنہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی ایسا فتنہ انسانیت پر نہیں گزرا اور نہ ہی گزرے گا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آیا۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو اس سے چوکنا کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر دجال کے فتنے سے امت کو ڈرایا، وہیں اس کی بہت سی نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ لیکن افسوس آج کا مسلمان اس عظیم فتنے سے اتنا غافل ہے کہ علماء نے مساجد کے خطبوں میں بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب لکھنے والوں نے اس کو کتاب کی زینت بنانا چھوڑ دی ہے، اور نہ ہی ہم اس بڑے فتنے سے نمٹنے کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہمیں آج ہی کے دور کے متعلق ملتی ہے، لیکن اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کا مفہوم دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ سچی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور ائمہ منبر پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، مطلب علماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کا سامنا زندگی میں دجال سے ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ پر بھروسہ کر کے اس وجہ سے کہ میرا ایمان بہت زیادہ ہے، میں بہت بڑا مسلمان ہوں، وہ اس کے سامنے مت کھڑا رہے، وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ کیونکہ ایک انسان ایسا آئے گا دجال کے سامنے جو خود کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا ہوگا، لیکن وہ دجال کی شیطانیت کو اور دجال کی شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جائے گا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میرے ہم عزیز دوستو، یہ نیچرل سی بات ہے۔ اگر ہمارے سامنے ایک مردہ انسان زندہ ہو جائے گا تو کرنے والے کو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ شاید بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ دجال جب مردوں کو زندہ کرے گا، اشارہ کرے گا بارش برسا دے گا، اشارہ کرے گا اناج اگا دے گا، تو کیا عام مسلمان اس کی دجالیت کا شکار نہیں ہوگا؟ آج کا مسلمان اگر چھوٹے پیر و فقیروں سے متاثر ہو سکتا ہے، قبروں کے سامنے جھک سکتا ہے، تو آپ اس چیز پر بھی بھروسہ رکھیے کہ یہی مسلمان دجال کا شکار ہو کر رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں عملاً کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں عملاً برائیوں سے بچنا پڑے گا، ہمیں عملاً اس کے خلاف راستہ اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے۔ لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بار بار سنیے اور دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے ایسی انٹرسٹنگ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔